میرے ابا مزدور تھے۔ وہ جوتوں کی مرمت کرتے تھے۔ میں روز اسکول سے واپسی پر ان کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا اسکول کا کام کرتا۔ ایک روز ایک افسر اپنے جوتے پالش کروانے ابا کے پاس آیا۔ وقت گزاری کرنے کے لیے وہ مجھ سے مختلف سوال کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خوشی سے چلا کر ابا سے کہنے لگا کہ مبارک ہو تمہارا بیٹا تو۔ میں حیرت سے ابا کا ہاتھ تھامے گھوم گھوم کر پورا آفس دیکھ رہا تھا۔ وہ آفس نہیں بلکہ مجھے میرے خوابوں کا محل لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ بجا کر ایک آدمی داخل ہوا۔ ہم دونوں باپ بیٹے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ سر جھکا کر بولا، آپ کو ڈائریکٹر صاحب نے بلایا ہے، نیچے آ جا۔ جبکہ میں بے ساختہ بولا، ہمیں بھی اوپر بھیجا گیا ہے، کہا تھا کہ ڈائریکٹر صاحب اپنے روم میں ہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، انہوں نے آپ کے لیے ہی کانفرنس بٹھائی ہے، آپ کو نیچے کانفرنس روم میں بلایا جا رہا ہے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے ابا کو ویٹنگ ایریا میں بٹھائیں اور صرف آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ جبکہ میں اب تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ میری عمر 14 سال تھی۔ بے شک میں ایک سمجھدار ذہین طالب علم تھا، مگر اس کے باوجود میں ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے بابا میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، جا پتر دیکھ کیا بولتے ہیں ڈائریکٹر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ تیرے اب بھلا کریں گے۔ اب باقی بات سن کر میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ اکیلے جانے کا سوچ کر ہی مجھے ٹینشن شروع ہو گئی تھی، لیکن ابا کا حکم بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ان کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا کر میں اس شخص کے ساتھ کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز تھیں، لبوں پر اللہ کا نام جاری تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک موچی کی دکان سے میں اتنے بڑے آفس آ جاؤں گا۔ وہ شخص دروازے پر دستک دے کر مجھے اندر لے کر فوراً داخل ہوا تھا۔ میرے اندر جانے کی دیر تھی کہ وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں مزید گھبرا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ شخص میرے پاس آ گیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پریشان نہیں ہو اور نہ ہی ڈرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، آؤ ادھر بیٹھو۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھا چکا تھا، جبکہ خود سربراہی جگہ پر کھڑے ہو کر بولا، جس کے بارے میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا یہ وہی ہے۔ بے شک آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی عمر صرف 14 سال ہے، مگر یہاں پر موجود ہر شخص سے زیادہ یہی بچہ دماغ رکھتا ہے۔ جس طریقے کی کتاب ہم چھاپنا چاہتے ہیں، جو صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں گردش کرے، یہ بچہ ہمیں اس ایک کتاب سے بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے۔ جبکہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص مجھے یہاں لا کر میرے بارے میں اس طرح بولے گا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ایک لیڈی ہاتھ کھڑا کر کے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی اور ڈائریکٹر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ کچھ کر پائے گا۔ یہاں پر 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 20 سال ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ ایک 14 سال کے بچوں کو کیوں ہم سے سب پر ترجیح دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کا پیسہ ڈبو دے گا۔ جبکہ وہ فوراً بولے، مجھے اس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں نے اس سے بات کی ہے اور ایک تخلیق کار شخص بھی ایک ایسے شخص کو پہچان سکتا ہے جو آنے والے وقت کا بہترین رائٹر ہو۔ میں حیرت سے ان کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ رائٹر ہوں یا میں نے کبھی کوئی کہانی لکھی ہے، پھر یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے تھے؟ مجھے ان کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتا جب اچانک پیون ہڑ بڑھایا کانفرنس روم میں داخل ہوا اور ڈائریکٹر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، اس بچے کے ساتھ جو آدمی آیا تھا اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہوں نے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، وہ اپنا دل تھام کر زمین پر گر گئے ہیں۔ ابا کے بارے میں یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تمام باتیں نظر انداز کیے دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا تھا۔ نہ میرے سر پر ماں کا سایہ تھا اور نہ ہی کسی بہن بھائی کا۔ رشتہ دار بھی ہمیں خاص نہیں پوچھتے تھے کیونکہ میرے ابا کے پاس اتنی دھن دولت نہیں تھی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی سے رابطہ تعلق رکھنے کی کوشش کی تو ہم ان سے پیسے مانگ لیں گے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ ہم سے کٹ کر رہنا مناسب سمجھتے تھے۔ میں باہر آیا تو میرے ابا دل تھام کر تڑپ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ میری سانسیں اٹک گئی تھی۔ وہ آدمی فوراً آگے بڑھا تھا اور میرے ابا کو تھامتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے بھائی، تم ٹھیک ہو؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے مزید درد سے کرانے لگے تھے۔ میں نے ڈائریکٹر صاحب کو دیکھا تھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرے ابا کو ہسپتال پہنچا دے، میں آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔
جس طرح آپ مجھے آگے زندگی میں بڑھائیں گے میں بڑھوں گا، لیکن میرے بابا کو بچا لیں۔ جبکہ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور جلدی سے ایمبولینس منگوائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ چکی تھی۔ بابا کو لفٹ کے ذریعے ہم نیچے لے کر پہنچے تھے۔ ایمبولینس میں ڈالتے ہی اس نے پرائیویٹ اسپتال کا نام بتایا تھا، جبکہ میں مسلسل دعائیں کیے جا رہا تھا کہ میرے باپ کو کچھ نہ ہو، لیکن آدھے راستے میں ہی ان کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے ہمیشہ ڈائریکٹر صاحب کو دیکھا تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، پریشان نہ ہو، تمہارا بابا کو کچھ نہیں ہوگا، ہمت رکھو۔ جبکہ میری حالت اب خراب ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے سب کچھ تباہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے بے اختیار ان کی وجود کو تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا، چلا چلا کر بولا تھا، بابا جان جائے، میں مر جاؤں گا، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سانس لیں، اپنے ہاتھ کو جنبش دیں، مگر وہ بالکل ہی نڈھال ہو چکے تھے۔ ڈائریکٹر صاحب مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حوصلہ رکھو، ہم ہسپتال پہنچنے والے ہیں تو تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میری چھٹی حس مجھے بار بار اشارہ دے رہی تھی کہ بابا جان جا چکے ہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بابا کو فوراً ہی ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ میں اور ڈائریکٹر صاحب اور وہاں کے کچھ مزید کولیگز ہمارے ساتھ باہر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر اللہ کا نام جاری تھا۔ مجھے میرے رب سے امید تھی کچھ بھی ہو جائے میرے باپ کو وہ کچھ نہیں کریں گے، مگر کچھ ہی دیر بعد میری امید ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں خبر سنا دی تھی کہ میرے بابا اس دنیا میں اب حیات نہیں ہے۔ میرے پورے وجود میں ایک کرن دوڑی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کی طرف گیا تھا۔ میرے منہ سے محض ایک ہی لفظ نکل رہے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہیں معلوم ہے کہ میرا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مگر آدھے راستے پر ہی ڈائریکٹر صاحب نے مجھے سختی سے تھام لیا تھا۔ کافی دیر تک میں ان کی باہوں میں مچلتا رہا تھا۔ مجھے میرے باپ کے پاس جانا تھا، مگر جب ان کی گرفت سخت رہی تو میرا جسم دھیرے دھیرے نڈھال ہونا شروع ہو گیا تھا، اور کب میں بے ہوش ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری آنکھ 1 گھنٹے بعد میرے گھر میں کھلی تھی۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے چھت گھورتا رہا تھا، مگر جیسے ہی باہر سے میری چھوٹی پھوپھو اور چاچو کے رونے کی آواز آئی، میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ نہیں، گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کان میں اونڈیلا گیا تھا۔ میں فوراً دوڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ میری سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق بابا کا جنازہ صحن میں ہی رکھا ہوا تھا۔ خاندان کے کچھ قریبی لوگ ان کی میت کے پاس روئے جا رہے تھے، جبکہ میں بت کی مانند اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ کہنے کو اندر سے میں روتا ہوا باہر آیا تھا، مگر ان کی اس حالت میں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا تھا۔ اگلی بار مجھے ڈائریکٹر صاحب نے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر جگایا تھا اور مجھے جھنجھوڑ کر بولے، اس طرح ہمت مت ہارو، تمہیں اپنے باپ کو سپرد خاک کرنا ہے، ہمت کرو، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آواز مجھے بیدار کر گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے بس ان کو ہی دیکھتا رہا تھا، اور پھر چاچو کے اشارے کرنے پر میں نے ہمت کی تھی۔ بابا کے قریب جا کر میں نے ان کا چہرہ چھوا تھا، اور پھر آنکھیں بند کر کے میں نے ان پر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر پھونکی تھی۔ اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ اے رب کعبہ، تو جانتا ہے میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا۔ اپنے پاس کم پیسے ہونے کے باوجود دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرائض سمجھتا تھا۔ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا، بے قصوروں کو انصاف دلاتا تھا، بے سہارا کا سہارا بن جاتا تھا، ہر اس مرے ہوئے شخص کو تھام کر کھڑا کرتا تھا جو اس دنیا کے لیے ایک بوجھ ہوتا تھا۔ یا رب، تو میرے باپ کے لیے جنت کا دروازہ انہی اعمال کے ذریعے کھول دینا، ان کو اتنی خوشیاں عطا کرنا کہ وہ اپنی زندگی میں گزرے ہوئے ہر غم کو بھول دیں۔ یا اللہ، انہیں جنت کے باغوں میں رکھنا، ان کو ایک ایسے سایہ دار درخت کے نیچے رکھنا کہ انہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ محسوس ہو، ان کی قبر کی سختی کو کم کرنا، ان کو معاف کر دینا اور ان کو جنت میں ایک اعلیٰ درجہ عطا کرنا۔ وہ بہت اچھے تھے یا رب، میں ان سے راضی ہوں، یہاں موجود ہر شخص ان سے راضی ہے، میرے رب تو ان سے راضی ہو جانا۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کے بارے میں دعائیں مانگتا رہا تھا، اور پھر میں نے چاچو کو اشارہ کر دیا تھا
کہ انہیں اب اٹھا لیا جائے۔ میں اتنا بڑا نہیں تھا کہ بابا کی میت کو کندھا دیتا، چاچو اور ڈائریکٹر صاحب ہی آگے آگے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا، ایک ایسے انسان کی مانند جس کے اندر سے خوشی کی تمام رمق ختم ہو گئی تھی۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ آج مجھے اتنے بڑے آفس بلایا گیا تھا میرے تیز دماغ کو آزمانے کے لیے، اور آج ہی میں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ یہ تکلیف صرف میں ہی جانتا تھا کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ جس وقت انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، میرا ذرا ذرا چلا کر انہیں واپس آنے کی التجا کر رہا تھا۔ اس وقت جتنی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی تھی، یہ میں اور میرا رب جانتا تھا۔ انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تھا اور میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا ہمارے چھوٹے سے گھر کو لے کر یہ لوگ بہت لڑائی کریں گے کہ اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ابا کی دکان کو لے کر جھگڑے ہوں گے۔ مجھے ایک ایک چیز کا علم تھا، میں انہیں کے خاندان سے تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ لوگ لالچ میں مجھے اپنا بیٹا بھی بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ میری جائیداد بآسانی ان کو مل جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ضرور بناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ چاچو نے فوراً ہی اعلان کر دیا تھا، شعیب میرے ساتھ میرے گھر پر رہے گا، یہ گھر بند کر دیا جائے گا اور دکان کو کرائے پر دے دیا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد سامان بیچ کر اس گھر کو بھی کرائے پر دے دیا جائے گا تاکہ شعیب کی پڑھائی جاری رہے۔ لیکن میں بالکل چپ چاپ تھا، میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چاچو کئی بار مجھے دیکھ کر پوچھ چکے تھے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ لیکن میرے پاس دینے کے لیے جواب موجود نہیں تھا۔ فی الحال میں نے سب کو دیکھ کر اتنا ہی کہا تھا کہ ابھی میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس گھر سے کہیں نہیں جانا، یہاں میرے باپ کی یادیں موجود ہیں، میں ان یادوں کو اپنا سکون تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے خوب باتیں بنائی تھیں کہ جب ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، زیادہ بڑے بن کر مت سوچو، تمہارے نصیب میں سارے جہاں بھی خاک آئے گی۔ لیکن میں نے فی الحال چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ پوری رات میں تنہا کمرے میں لیٹا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے میری پوری زندگی گھوم رہی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد بابا نے جس طرح مجھے سمیٹا تھا، یہ میں جانتا تھا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے مجھے مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود میرے بابا نے کبھی بھی میری پڑھائی نہیں روکی تھی۔ میں پرائیویٹ ادارے میں ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرے بہت فیس ہو جاتی تھی، لیکن میرے باپ نے کبھی بھی ناک منہ نہیں بنایا تھا۔ سکول کے بعد میں ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ سارا سارا دن میں ان کے پاس بیٹھا اپنی پڑھائی کرتا رہتا تھا، اگلے دن کی تیاری کرتا رہتا تھا۔ بابا نے کبھی مجھ سے جوتوں کی مرمت نہیں کروائی، انہوں نے کبھی مجھے جوتوں کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہوں تمہارے لیے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، تمہیں پڑھ لکھ کر اپنا نام بنانا ہے۔ جبکہ میں بھی بہت شوق سے پڑھتا تھا، کیونکہ میرے باپ کو بہت شوق تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا افسر بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں، مجھے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے۔ لیکن آج تمام خواب ادھورے رہ گئے تھے، کیونکہ جنہوں نے خواب دیکھے تھے وہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پوری رات میری ایسے ہی گزر گئی تھی، ساری رات میں نے اپنے آنسو بہا بہا کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ اگلی صبح مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا، کافی مہمان آئے تھے، سب میری تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، لیکن میں کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں گوارا کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب لالچی ہیں، جب بابا زندہ تھے وہ سب کو یاد کرتے تھے، تب کوئی ان کو دیکھنے تک نہیں آتا تھا، اور اب ان کے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں سچ کرا رہے ہیں۔ عصر کی اذان کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ کر قید ہو گیا تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہی ڈائریکٹر اندر داخل ہوا تھا جس کے آفس میں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ میری ان سے ملاقات بابا کی دکان پر ہی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق میں وہاں بیٹھ کر اپنی پڑھائی میں مگن تھا جب وہ اپنی گاڑی سے اتر کر جلد بازی میں بابا کے پاس آئے تھے اور اپنے جوتے ان کو پالش کرنے کے لیے دیے تھے۔ جب بابا جلدی جلدی ہاتھ چلا کر ان کے جوتے پالش کر رہے تھے، مجھے پڑھتا دیکھ کر وہ بے اختیار بولے، تم سکول جاتے ہو؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ فوراً بولے، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟
ان کی بات مجھے تھوڑی عجیب لگی تھی، لیکن بابا بات سنبھالتے ہوئے بولے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا صاحب، اسی لیے یہ میرے ساتھ ہی سارا دن رہتا ہے۔ ہاں، میں اس سے کوئی کام نہیں کرواتا، بس یہ پڑھائی کرتا رہتا ہے۔ بابا کا اتنا کہنا تھا کہ وہ دلچسپی سے میرے قریب بیٹھ گئے اور پڑھائی سے متعلق مجھ سے سوالات کرنے لگے تھے۔ نہ جانے انہوں نے مجھ میں یہ کیا دیکھا کہ وہ بھی اختیار بولے، کل تم میرے آفس آنا، تمہارے لیے بڑا تحفہ ہے، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی اور تمہارے باپ کی بھی۔ پہلے تو میں اور بابا کافی گھبرا گئے تھے، گھر واپس آ کر ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن نہ جانے رات کو بابا کو کیا ہوا کہ وہ راضی ہو گئے، اور ان کا راضی ہونا مجھے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ وہ کب اندر آئے، کب میرے پاس بیٹھے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان کا میرے کندھے پر ہاتھ رکھنا مجھے ہوش کی دنیا میں لے کر واپس آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیسے ہو، تمہاری طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ جبکہ میں فوراً بولا، آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ میرے باپ کی موت کا تماشا دیکھنے؟ آپ کے آفس میں ہی میرے بابا مرے ہیں، چلے جائیں، آپ میرے لیے بہت ہی بڑے ثابت ہوئے ہیں۔ جب وہ شخص مجھے تھامتے ہوئے بولا، یہ باتیں صرف اور صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس تعلیم کا الف بھی موجود نہیں ہوتا، اور تم اتنے لائق بچے ہو، پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ میں فوراً بولا، نہیں، ورنہ مجھے لائق نہیں چاہیے آپ کی تعریفیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ کی وجہ سے میں نے اپنا باپ کھو دیا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے وہ بولے، اپنا تخلیق کردہ دماغ رکھنے کے باوجود تمہاری ذہانت اتنی خراب ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو مرنے کا حکم اللہ کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ تم یاد میں کون ہوتے ہو؟ انہیں مارنے والے۔ تم اس طرح کی بات بھی کہہ سکتے ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگ گیا تھا، جبکہ وہ مزید بولے، میں نے وہاں تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ میں ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس کتاب میں تم ایک رائٹر کی حیثیت سے کام کرو۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، جس کی بدولت تمہیں پیسہ بھی ملے گا، نام اور رتبہ بھی۔ آگے بھی تم کامیابی کی سیڑھیاں پار کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنا رویہ اور اپنا دماغ درست کرنا ہوگا۔ اگر تم اس طرح کی ذہانت لیے بیٹھے رہے تو یاد رکھنا، تم بھی اپنے باپ کی طرح ایک جوتے کی دکان پر مرمت کرو گے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولا، مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور نہ ہی میں ایک رائٹر ہوں جو آپ کی باتوں کو بیٹھ کر اچھا سمجھو۔ میں ایک معمولی طالب علم ہوں جو صرف اور صرف اپنی پڑھائی اب مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چاچو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر اور اپنی دکان کرائے پر دے کر میں ان کے پاس چلا جاؤں گا، اور اب آپ دوبارہ میرے گھر نہیں آئیں گے۔ میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں مزید بدتمیزی کرتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اپنے اس وقت تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک 10 دن بعد یہی تمہارے منہ پر جوتے ماریں گے۔ صرف اور صرف تم اپنی جائیداد اور اپنی دکان کو کرائے پر دینے سے منع کر دو، پھر تماشا تم خود دیکھ لینا، اور پھر تمہارا دماغ بن جائے تو مجھے فون کر دینا۔ یہ کہتے ہی اس آدمی نے اپنا کارڈ میری طرف بڑھایا تھا اور بنا دوسری نظر مجھ پر ڈالے گھر سے چلا گیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں نے غصے سے وہ نمبر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہ بات حقیقت تھی، مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ 10 یا 15 دن بعد ان سب کے رویے تبدیل ہو جائیں گے، جتنے سب اچھے بننے کا ناٹک کر رہے ہیں، سب کا سب یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ لیکن میں اس آدمی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا جس کی بدولت میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی اس کی باتیں غلط نہیں تھیں، مارنے اور بچانے کی ذات اللہ کی ہے، لیکن بس میں کیا کرتا؟ میرے چھوٹے سے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ جس جگہ ہم گئے تھے وہ جگہ بہت بری تھی۔ اس جگہ نے میرا سب سے قیمتی رشتہ مجھ سے چھین لیا، اور یہ بات میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھی، لیکن میں جاننا ہی نہیں تھا کہ جتنا غلط میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یہ اس سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 4 اور 6 دن بعد میرے چاچو نے ایک بار پھر وہی مدعا کھڑا کیا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور اپنی دکان اور گھر کرائے پر دے دو، جبکہ میں نے فوراً ہی منع کر دیا تھا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں پر رہوں گا، بابا کی دکان جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ چاچو نے مجھے خوب لتاڑا تھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو،
تمہارا خرچہ کیسے چلے گا؟ خرچہ کیسے ہوگا؟ تم پڑھ رہے ہو تو تمہاری پڑھائی بیچ میں رک جائے گی۔ جب میں بے اختیار بولا، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے اور اپنے بھائی کی اولاد کو آپ اتنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ میرا خرچہ برداشت کریں۔ میں اپنے باپ کی دکان اور ان کی محنت سے بنائے ہوئے گھر کو کسی اور کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ جب کہ وہ فوراً بولے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرا بھی خاندان ہے، اگر میں تمہارے خرچے برداشت کرنے لگ گیا تو میں اپنے خاندان کو کیسے چلاؤں گا؟ معذرت کے ساتھ، اگر تم اپنے گھر اور دکان کو کرائے پر نہیں دے سکتے تو تم اپنا اور کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو۔ وہ جا چکے تھے۔ ان کے بعد پھوپھو تایا ایک ایک شخص نے میرے سامنے آفر رکھی تھی، اور جب میں نے ان کے سامنے اپنی آفر رکھی تو سب نے ہی مجھے صاف یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہم اگر تمہارا خرچہ برداشت کرنے لگ گئے تو ہمارے خاندان کا کیا ہوگا؟ اور اس دن مجھے ایک ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی یہ اپنے صرف 10 سے 15 دن کے اپنے بنتے ہیں، اس کے بعد سب کا رویہ ایک جیسا ہو جاتا ہے کہ تو کون اور میں کون۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے ڈائریکٹر کو 7ویں دن فون کر ہی دیا تھا۔ ساری باتیں ان کی درست تھیں۔ مجھے اب دھیرے دھیرے سب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے واقعی ایک ٹھکانہ چاہیے تھا جو میرے لیے محفوظ ہو اور جہاں میں کھل کر جی سکوں۔ بابا کے بعد مجھے اپنا آپ کسی بھی طرح محفوظ کرنا ہی تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے ڈائریکٹر کے اسسٹنٹ نے کال ریسیو کی تھی۔ میں فوراً ہی اپنا تعارف کروا کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد ڈائریکٹر کی آواز سپیکر سے گونجی تھی، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے فون لازمی کرو گے، میں تمہارے لیے اپنی ایک گاڑی بھیج رہا ہوں، تم اپنا سامان باندھ لو اور اس میں بیٹھ کر میرے گھر آ جاؤ، اب سے تم میرے ساتھ رہو گے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جبکہ میں فوراً بولا، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اب آپ بھیج دیں، میں آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں واقعی اب کامیابی چاہتا تھا۔ اس دوران جس طرح میرے خاندان والوں نے رویہ رکھا تھا، میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں خود کو اتنا کامیاب کروں گا کہ یہ سب میری کامیابی پر بیٹھ کر تالیاں بجائیں گے، اور ان سب کو سمجھ آئے گا کہ میرے وجود کو ٹھکرا کر ان لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا، میرے باپ نے خواب دیکھے تھے، میں ہر حال میں انہیں پورا کر کے دم لوں گا۔ اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے میں سیدھا ڈائریکٹر کے گھر آ گیا تھا۔ اس کا گھر نہیں بلکہ کوئی عالی شان محل تھا۔ ابھی مجھے وہاں پہنچنے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ایک ملازم نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ڈائریکٹر اوپر اپنے اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کے کمرے میں ہی چلے جائیں۔ جبکہ میں جی بول کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں دروازہ بجا کر اندر داخل ہوا تو ڈائریکٹر صاحب لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا تھا اور اپنی باہیں میرے لیے پھیلا دی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بابا کے بعد کسی نے مجھے اتنے پیار سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا تھا، میں بنا کچھ بھی سوچے ان کی طرف لپکا تھا اور ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ جبکہ کافی دیر تک وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے دھیمی دھیمی آواز میں مجھے حوصلہ کرنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم اب اپنے منصوبے کی طرف دھیان دینا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے اب کچھ تخلیقی سوال کر رہے تھے، مثال کے طور پر کہانیوں سے متعلق، لیکن میں نے زیادہ کہانیاں نہیں پڑھی تھی۔ انہوں نے مجھے بہترین مصنف کی کتاب دی تھی اور مجھے تاکید کی تھی کہ تم انہیں پڑھ کر آؤ۔ کتاب کافی موٹی تھی، میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن فی الحال مجھے اپنے کیریئر پر دھیان دینا تھا۔ عمر بہت کم تھی، لیکن میں خود کو اب ہر حال میں بنا کر دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے 2 کتابیں 3 دن میں پڑھ لی تھی۔ مجھے اب دھیرے دھیرے کہانی، ناول، ان سب چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب میں ان کے سامنے بیٹھا تو میں کافی پر اعتماد طریقے سے ان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ اب کافی متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اور انہوں نے مل کر ایک بہترین آئیڈیا نکالا تھا۔ میرے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن آئیڈیا بہترین تھا۔ کہانی کا پلاٹ جب میں نے ان کے سامنے رکھا تو وہ فوراً راضی ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا بیان کرنے کا انداز مجھے تمہارے باپ کی دکان پر ہی بہت پسند آیا تھا۔ تم جب کتاب لکھو گے تو وہ انٹرنیشنل پر جائے گی، اور اس بات کا مجھے پورا یقین ہے۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی تھی۔ ایک کتاب کو مکمل کرنے میں مجھے پورے 2.5 سال لگ گئے تھے۔ اس دوران میں نے اپنا میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ مجھے انٹر میں ایڈمیشن لینا تھا، مگر میں نے اس کتاب کی خاطر اپنا پورا سال برباد کر دیا تھا۔ جس وقت میں نے کتاب کا آخری صفحہ لکھا
اس وقت میں خوب رویا تھا، آنکھوں سے بل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میری پہلی کتاب دنیا کے سامنے شائع ہونے والی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کتاب کے حوالے سے ڈائریکٹر کافی انفارمیشن دینا میں پھیلا دی تھی، میرے حوالے سے بھی چاروں طرف باتیں ہو رہی تھیں، صرف اور صرف اب کتاب کا انتظار تھا۔ تو کچھ ہی دنوں بعد کتاب پبلش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اس وقت بہت زیادہ اداسی کے موڑ پر تھی، مجھے میرا باپ بہت یاد آ رہا تھا۔ خاندان میں سے کسی ایک نے بھی مڑ کر میری خیریت دریافت نہیں کی تھی کہ آخر میں کہاں غائب ہو گیا۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، سب نے بس یہی تصور کر لیا تھا کہ میں اب مر چکا ہوں۔ لیکن مجھے یقین تھا میری کتاب شائع ہونے کی دیر ہے، یہ سب میرے قدموں میں ہوں گے۔ اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری کتاب نے دھوم مچا دی تھی۔ پاکستان، لندن، فرانس، اٹلی، انڈیا، ہر جگہ مختلف زبانوں میں میری کتاب کو شائع کیا گیا تھا، اور ہر ایک نے میری کہانی کا پلاٹ بہت پسند کیا تھا۔ میں نے اپنی کہانی اپنے باپ پر ہی لکھی تھی کہ ایک انسان جب ساری دنیا سے لڑ کر اپنا آپ پہچان لیتا، وہ شخص آگے جا کر کیا حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، میں نے اپنی پوری کتاب بابا پر نہیں لکھی تھی، لیکن میں نے کچھ ایسے ٹاپک اپنے باپ کی درد بھری زندگی پر لکھے تھے کہ کئی ریڈرز پڑھ کر رو پڑے تھے۔ مجھے انٹرنیشنل پر ایوارڈ تک ملا تھا، یہ سب ڈائریکٹر کی ہی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ بے شک انہوں نے مجھ سے زیادہ پیسے کمائے تھے، مگر میں ان کا آج بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ میری ذہانت کو نہ پہچانتے اور مجھے اس مقام پر نہیں لاتے تو میں آج بھی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں ذلیل ہو رہا ہوتا۔ میری اب تک 3 کتابیں آ چکی ہیں، میری بائیوگرافی بھی آ گئی ہے، لوگ مجھے اب چاہنے لگے ہیں، میں ان کا رول ماڈل بنتا جا رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ میرا نام لے کر میری تعریف کرتے ہیں، مگر مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور میری کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ دوستوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔